کا ایک حق تو یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ سنن صحیح کتاب النکاح کتاب نمبر 26 باب نمبر 14 حدیث نمبر 3233 پوچھا گیا اللہ کے رسول ای النساء خیر، بہترین بیوی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التی تسرہ اذا نظر، بہترین بیوی تو وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، وتطیعہ اذا امر، اور جس معاملے میں وہ حکم دے اس کی وہ پیروی کرے، ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ، اور عورت اپنے شوہر کی مخالفت اپنی جان کے بارے میں اور مال کے بارے میں نہ کرے اس چیز میں جس میں شوہر ناپسند کرتا ہے۔ شوہر کا حق ایک بیوی پر تو یہ ہے کہ جنسی خواہش پوری کرے، جنسی خواہش کا خیال رکھے۔ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اگر شوہر جس وقت اسے چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اگر وہ بیمار ہے تو تیار کیسے ہو سکتی ہے؟ سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 باب نمبر 10 حدیث نمبر 1107 اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتعطه وان كانت لك النور، کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ جائے، فوراً آئے، گرچہ وہ تندور پر روٹی ہی کیوں نہیں پکا رہی، روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر شوہر کو اس کے جسم کی ضرورت ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی اس خواہش کو پوری کرے۔ شاید کہ بہت سارے لوگوں کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی بیویاں جس وقت وہ چاہتے ہیں اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں رہتی۔ آپ کو میں 2 حدیث سنانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 باب نمبر 20 حدیث نمبر 1436، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأتی فبات غضبان علیہا لعنت الملائکہ حتی تصبح، جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے بستر پر اور وہ نہیں آتی ہے، اگر وہ آدمی رات بھر غصے کی حالت میں گزارتا ہے تو بیوی پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1403 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا راستے سے اتفاق سے کسی عورت پر آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ اپنی گھر گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کہیں نظر اڑ جائے آدمی کی اور کوئی عورت اس کو پسند آ جا رہی ہے تو اسی کے پیچھے نہ بھاگے، جائے اپنی بیوی کے پاس جائے اور حاجت پوری کرے۔ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں کا کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھ لے، اگر اس کے دل میں کوئی خواہش آ رہی ہے تو وہ جائے اپنی بیوی کے پاس، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، اور اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے کیونکہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے، اس کے دل میں جو خواہش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن افسوس بہت سارے مردوں کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اپنی بیوی چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو اچھی نہیں لگتی، دوسری کی بیوی کیسی بھی ہو دوسری ہی کی اچھی لگتی ہے، یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ اور اگر اپنا بیٹا کتنا ہی خراب ہو، نہیں میرا بیٹا تو بڑا اچھا ہے لیکن دوسرے کا کتنا ہی اچھا، نہیں وہ خراب ہے۔ بیوی کے اوپر حق ہے اپنے شوہر کا کہ وہ یہ کرے، کبھی بھی اس کی ناشکری نہ کرے، شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ ہمارے درمیان ایسی بیویوں کی کمی نہیں ہے، ہمیشہ وہ ناشکری کرتی ہے۔ جی میں جب سے آپ کے گھر پہ آئی ہوں سکون کہاں ملا، میں تو اپنے ماں باپ کے گھر کافی اچھی تھی، آپ کے گھر جب سے میں آئی ہوں کبھی سکون ملتا ہی نہیں۔ لیکن میں شوہر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک حدیث یاد رکھیے کہ یہ عورت کی فطرت ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 89 باب قرآن العشیر وهو الزوج حدیث نمبر 5197۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَأَيْتُ النَّارَ، میں نے جہنم دیکھی ہے اور ویسا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ انکار کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے، کبھی بھی شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ یہ عورت کی فطرت ہے، اگر یہ جملہ کہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرتے رہو، اگر کبھی کچھ کمی نظر آ گئی تو فوراً وہ کہے گی کہ مجھے کبھی آپ کے پاس سکون نہیں ملا، مجھے کبھی بھلائی ملی ہی نہیں، مجھے سکون نہیں ملا، میں تو اپنے گھر پہ اچھی تھی، آپ کے پاس کچھ بھی اچھا مجھے نہیں مل رہا۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے کیا کرے، اپنے آپ کو
یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ صبر سے کام لے۔ بہترین بیوی وہ ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ وہ کیا؟ بہترین بیوی وہ ہے کہ کبھی بھی جب شوہر تھکا مادہ باہر سے آئے تو اسے کیا کرے، اس کا اچھا استقبال کرے، اور کبھی بھی شکوے شکایت کی لسٹ شروع ہی میں نہ سنائے، بلکہ اسے دلاسا دے۔ اگر پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند جملے تو ضرور کہے کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانی کو دور کر دے گا۔ میں آپ کو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ہلکا کرتی تھی۔ کیا بیویوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تکلیف کو، ان کے بوجھ کو ہلکا کرے؟ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ وہاں تھے، غار حرا کے اندر وحی نازل ہوئی، ایک آدمی آیا جس کو جبریل امین کہتے ہیں، آپ پریشان حال سے گھر میں آئے، بیوی سے کیا کہا؟ میں پریشان حال ہوں۔ بیوی نے کیا جملہ استعمال کیا؟ آج کل کی بیویوں کو وہی جملہ استعمال کرنا چاہیے۔ جب وہ جملہ استعمال کرے گی تو کیا کوئی آدمی یوں ہی پاگل ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا؟ کون سا جملہ استعمال کیا؟ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو حق بات کے لیے لڑتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر اتنی خوبی پائی جائے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کہیں رسوا کر دے گا۔ دیکھیے بیوی نے اس موقع پر کیسے جملے استعمال کیے۔ ایسی بیوی کو دیندار بیوی کہا جاتا ہے، لیکن اگر بیوی دیندار نہ ہوتی تو یہی کہتی دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں آپ دوسروں کی مہمان نوازی یہی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ایسی بیوی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اگر بیوی کے اندر اچھائی پائی جائے گی تو یہ مائی خدیجہ کا رول ادا کرے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے گھر کے اندر سکون ضرور آئے گا۔ مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے جو شوہر کا حق ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو زیادہ تکلیف نہ دے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، تکلیف والے جملے استعمال نہ کرے۔ آج کل بہت زیادہ عام ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 باب نمبر 19 باب الوعید للمرأة حدیث نمبر 1174 لا توزی امرأة زوجها الا قال زوجته من الحور العین لا توزی قاتلت اللہ فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا۔ کوئی عورت جہاں بھی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے وہ حور عین کیا کہتی ہے؟ حور عین، حور عین کہتی ہے کہ اے عورت تو تکلیف نہ دے، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، یہ تو چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے اور یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے۔ تکلیف کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کچھ مطالبات کے لیے اس کو مجبور کرے، وہ جتنی ان کی طاقت ہے اتنے مطالبات پورے کر سکتا ہے۔ ایک شوہر کا حق بیوی پر تو یہ ہے، اور مثالی بیوی وہی ہو سکتی ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ آج کل جو ہمارے درمیان طلاق کی باتیں چل رہی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے، اس میں بیوی کی بھی کمی ہے۔ وہ بار بار کہتے جی مجھے چھوڑ دیجئے، اگر نہیں جمتا تو چھوڑ دیجئے۔ بالکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کتاب الطلاق واللیان کتاب نمبر 11 باب نمبر 11 حدیث نمبر 1187 ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ جو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی چیز کے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جبکہ بیوی تو ایسی ہو کہ یہ جملہ استعمال کرے طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میری مہر کے ساتھ۔ کیا میری جوانی نہیں لوٹا سکتے؟ مجھے مہر تو آپ دے دیں گے لیکن میری جوانی کو نہیں لوٹا سکتے۔ تو کیا کوئی آدمی اپنی ایسی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جہاں اسے ڈر لگ جائے کہ ہو سکتا ہے میرا شوہر مجھے چھوڑ دے تو وہ اپنے شوہر کو اختیار دے دے کہ آپ دوسری شادی ضرور کر لیجئے لیکن مجھے مت چھوڑیے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 188 میں یہی تذکرہ ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر لگ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رکھے رہیے لیکن میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، تو صلح کر لی۔ بہترین اور مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے، یا شوہر کا حق تو یہ ہے جو ایک بیوی ادا کرے کہ وہ ساس کا، نندوں کا خیال رکھے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ تعجب کریں لیکن ایسی بات ہے کہ نندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ساس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5367
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرے باپ نے 9 بیٹیاں چھوڑی، یعنی میرے پاس 9 بہنیں تھیں، تو میں چاہتا تو کسی جوان عورت سے شادی کر سکتا تھا، لیکن میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ ان بہنوں کا خیال رکھے۔ مثالی بیوی تو وہ ہو سکتی ہے جو دیور سے بچ کے رہے، یہ شوہر کا حق ہے کہ دیور سے بالکل بچ کے رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5232، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگوں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، عورتوں کے پاس مت داخل ہو، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے دیور کے بارے میں؟ آپ نے کہا الحم والموت، دیور موت ہے۔ آج دیکھیے دیور اور بھابھی کا کیا مسئلہ چلتا ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ کیوں؟ جہاں آپ اسلام کے قانون کو توڑیں گے وہاں غلط کام ہوگا۔ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون کا ہمیشہ خیال رکھے۔ صحیح بخاری کتاب العقیقہ کتاب نمبر 71 حدیث نمبر 5470 واقعہ ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار تھا۔ جب ان کے شوہر ابو طلحہ واپس آئے تو پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے بیٹا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے بیوی ہو تو ایسی، بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ صبر کرتی ہے۔ وہ اسکن ما کان، کہا وہ جہاں بھی ہے سکون سے ہے۔ یہ جملہ شاید آپ سمجھے نہیں ہوں گے، وہ جہاں بھی ہے سکون سے ہے۔ یہ جملہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ فقربت العشاء، تو اس عورت نے کھانا لایا، پھر وہ انہوں نے کھانا کھایا، پھر کھانا کھانے کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت بتلایا ہوا اسکن ما کان، وہ جہاں بھی ہے سکون سے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس بچے کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ رات میں دونوں میاں بیوی ملے بھی، جمع بھی کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کے لیے جو رات میں ملے برکت عطا فرما۔ صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1301 کہ اس رات میں جو ملے تھے میاں بیوی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ایسی چیزیں دی، ان کے پاس 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ کتنی بہترین عورت تھی، کیسی بیوی تھی کہ اللہ نے اگر اپنی نعمت کو لے لی ہے تو اللہ آپ کی ناشکری نہیں کی۔ بہترین بیوی تو وہ ہے کہ جتنا پیسہ اگر شوہر کما رہا ہے تو زیادہ مطالبہ نہ کرے، اس کے مال کے اندر ہی اپنا خرچ کرے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 کہ جب نبی کی بیویوں نے زیادہ مطالبہ کیا، قرآن کی آیتیں اتر گئی کہ جتنی طاقت ہے شوہر کی اس کے اندر ہی خرچ کرے۔ بہترین بیوی کون ہو سکتی ہے؟ جو ایک شوہر کے لیے اچھی ہو سکتی ہے کہ دونوں آدمی مل کر اولاد کی تربیت کریں، جو صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5002 ہے۔ میں اب دونوں کے لیے یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں، دونوں ایک دوسرے کے غصے کو سمجھیں، دونوں ایک دوسرے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اگر مرد زیادہ غصے میں آ رہا ہے تو بیوی جو اس کو برداشت کر لے، اگر بیوی کبھی غصے میں آ رہی ہے تو شوہر سن لے، دونوں ایک دوسرے پر شک نہ کرے، ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ ساس سسر کا یہ خیال رکھا جائے اور نند کا بھی خیال رکھے، پھر اسی طرح ساس کا بھی خیال رکھے، دونوں ایک دوسرے کے گھر والوں کا خیال رکھے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو گھر میں سکون پیدا ہوگا۔ میں یہی گزارش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس گھر میں طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی ہے، وہ گھر جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گھر کو جنت بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔